بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں نیکسٹ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ یہ جو ہماری میڈیکل مائکروبیولوجی کے فائٹولوجی ہے اس میں میں یوزفل ایفیکٹس آف فنگائی ایکسپلین کر چکا. اب میں اپنی نیکسٹ سلائڈ پر آ رہا ہوں. نیکسٹ سلائڈ جو ہمارا ٹاپک ہے, نیکسٹ جو ٹاپک ہے یہ نیا ٹاپک ہے. پہلی تھی یوزفل ایفیکٹس آف فنگائی, وہ سوال ختم ہو گیا, اس کا جواب ختم ہو گیا, میں نے اس کو ایکسپلین کر دیا, اس کی انٹرپریٹیشن بیان کر دی, ڈیٹیل شرح تفصیل بیان کر کے فری ہو گیا. وہ سوال مکمل ہو گیا, جواب بھی مکمل ہو گیا, عقل میں آ گیا, سمجھ میں آ گیا, دانشوروں کے صاحب لوگ تشریف فرمائیں گے مجلس میں. اب میں نے آنا ہارمفل ایفیکٹس آف فنگائی. یاد رکھو ہر تصویر کے دو پہلو ہوتے ہیں, ایک روشن پہلو ہوتا ہے, ایک ڈارک پہلو ہوتا ہے, لیکن روشن پر زیادہ یقین رکھنا چاہیے, روشن پر زیادہ یقین رکھنا چاہیے. ہر چیز کی ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہیں, ڈس ایڈوانٹیج بھی ہوتی ہیں, فائدے بھی ہوتے ہیں, نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے جو فائدے ہیں ان کا فائدہ اٹھایا جائے. توجہ, ہارمفل ایفیکٹس آف فنگائی, فنگائی کے نقصان دہ اثرات انسان کی زندگی کے اوپر یا پودوں پر یا زمین کے اوپر جو فنگائی ہے اس کے نقصان دہ اثرات کیا کیا ان کا نام بھی ایک سوال ہے. ڈسکرائب دی ہارمفل ایفیکٹس آف فنگائی یا وٹ آر دی ہارمفل ایفیکٹس آف فنگائی سے سوال کیا جاتا ہے. سوال عقلی ہوتا ہے, بنانا چاہیے, صحیح سوال ہونا چاہیے. کوئی اکثر کو یہ پھٹیاں بیچنے والوں کو سوال نہیں بنانے آتا نہیں ہوتا ہے, ان کے سوال ہی غلط ہوتے ہیں. اچھا بار بار وہی سوال کہا کہ میں نے 100 سوال کا پیپر بنایا. سنو ذرا کیا کہا کہ 100 سوال کا پیپر بنایا, 100 سوالوں کا پیپر, 100 سوالوں کا کھچڑی. وہ کیا, ایک اسٹوڈنٹ اٹھ کھڑی, ایک لڑکی اٹھ کھڑی. یہ پیپر کس نے بنایا ہے, پیپر کس نے بنایا ہے جی, کیا ہو گیا, میں نے بنایا. آپ کی تو عقل ہی ماری گئی, آپ کو لیکچر ٹیچر بنایا کس نے, کیا ہو گیا. ہر سوال کا ایک ہی جواب ہے, 100 سوالوں کا ایک ہی جواب ہے. اس نے اٹھا کر اس نے کہا یہ پیپر بنایا ہے. اچھا آپ آگے مائکرو فارما کی باری, یہ پیپر کس نے بنایا, ڈاکٹر صاحب نے بنایا. ارے جیو کیا بات ہے, کیا بات ہے, 100% نمبر ہے اور ہر سوال کا جواب الگ, ہر سوال الگ انداز کا. بہت بڑا عقل میں آ رہا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے, جواب فوراً دیر میں آ رہا ہے, فوراً لکھنے بیٹھے. اچھا سب سے پہلی جو ہارمفل ایفیکٹس آف فنگائی ہے, سب کیا ہوتا ہے, جو نقصان دہ والی فنگائی ہے بنی انسان میں کیا, یہ ہیومن ڈیزیز کاز کرتی ہے. ہیومن ڈیزیز یاد رکھو, بنی انسان کی ہیومن ڈیزیز بھی کاز کرتی ہے, جانوروں کی بیماری بھی کاز کرتی ہے, فصلوں کی بیماری بھی کاز کرتی ہے, فنگائی ہوتی ہے. ہیومن ڈیزیز کون سی ہے, فنگائی کاز اوکولر ڈیزیز. فنگائی جو ہے اوکولر ڈیزیز کاز کرتی ہے. ایگزامپل فنگل کارنیل السر, فنگل کیراٹائٹس, کولونک ڈیپروسسٹائٹس. کولونک اس کو یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, فنگل ڈیپروسسٹائٹس لکھ سکتے ہیں, فنگل کولونک ڈیپروسس لکھا جاتا ہے. اس کے بعد کیا لکھا ہے, فنگائی کاز اے نمبر آف ڈیزیز ان ہیومن بینگ. ہیومن بینگ کا مطلب بنی نوع انسان میں فنگائی بہت سی بیماریاں کاز کرتی ہے, بیماریاں کاز کرتی ہے. آگے کیا ہے, ایگزامپل گیون جو ایسپرجیلسس کا مطلب ہوتا ہے یہ فنگائی کی ایک قسم ہے, یہ فنگائی کی ایک قسم ہے جو نقصان دینے والی بیماری. یہ فنگائی کی قسم ہے, اس کا ایک نام ہے, جس طرح کنڈیڈا البی کہتے ہیں. یہ ایسپرجیلسس, سس کا مطلب ہوتا ہے فارمیشن, سس کا مطلب فارمیشن ہوتا ہے, سیس کا مطلب انفیکشن ہوتا ہے. یہ لفظوں میں فرق ہے. یہ جو فنگائی ہے یہ ایئر, کان, لنگس, کان اور لنگس کی بیماریاں کاز کرتی ہے. اور بھی بہت سی بیماریاں کاز کرتی ہے, لیکن یہاں پر آسان لکھا, کانوں کی بیماریاں کاز کرتی ہے اور لنگس کی. ہمارے لنگس دو ہوتے ہیں, رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ. لنگس جو ہے, لنگس کے کون سے سسٹم کے پارٹ ہے بھائی, لنگس جو ہے ہمارا ریسپیریٹری سسٹم جو ہے اس کے پارٹ ہے. لنگس کس کے پارٹ ہے, ہمارا جو ریسپیریٹری سسٹم ہے, چیسٹ میں ہوتے ہیں, اندر یہاں ہارٹ ہوتا ہے, اوپر ہوتی ہے, یہاں ہوتے ہیں جی, پسلیوں کے نیچے ہوتے ہیں لنگس. دو لنگس ہوتے ہیں, میں نے خود بھی کھول کے دیکھا ہوا یہاں سے, ہاں کارڈیو. تو یہ لنگس جو ہے ریسپیریٹری. اس کے بعد ہے مونیلائسس, یہ بھی فنگائی کی قسم ہے, ہارمفل فنگائی کی قسم ہے, ہارمفل فنگائی کی یہ قسم ہے مونیلائسس. یہ کیا کرتی ہے, یہ اسکن کی بیماری کاز کرتی ہے, منہ کے اندر چھالے بنا دیتی ہے, گمز کو خراب کر دیتی ہے. ماؤتھ اور سکن کی بیماری کاز کرتی ہے, منہ کی بیماریاں, ماؤتھ گمز اس کو کہتے ہیں, یہ جہاں دانت لگے ہوئے ہیں, مسوڑے جن کو کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جنجیوائٹس ہو جاتا ہے. جنجیوائٹس, جنجیوائٹس کا مطلب ہے انفلیمیشن آتی ہے, جب آپ کا کنجکٹیوا نہیں ہے اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے, جنجیوائٹس ہو جاتا ہے. اس لیے کہتے ہیں دانت بہت صاف رکھو, سونے سے پہلے لازمی
دانتوں کو بہت اچھی طرح مانج دو. اچھا مؤ جس طرح بٹنوں کو مانج کے رکھتے ہیں. اچھا یہ میں نے آپ کو ہیومن ڈیزیز کی پہلی ایگزامپل دے دی, یہ اس کی تفصیل ہے. تفصیل اب میں آتا ہوں نیکسٹ سلائڈ کے اوپر. جو نیکسٹ سلائڈ ہے وہ کیا ہے؟ نیکسٹ سلائڈ میں ہارمفل افیکٹس آف فنگائی. فوڈ سپائلیج, فوڈ خوراک سپائلیج مطلب خراب کر دینا, خراب ہو جانا. یاد رکھیے گا انگلش پڑھنے کا اس وقت مزہ آتا ہے جب آپ کو اردو میں معنی آتے ہیں. کیا ہے ابھی دیکھو سپائلیج کا معنی آپ سب کو نہیں آتا, ان کو بھی نہیں آتا, مجھے بھی نہیں آتا. تو ان میں سے کوئی پوچھے گا سپائلیج کیا ہوتا ہے, سپائلیج کا معنی ہوتا ہے کیا ہے؟ جب مجھے ہی نہیں پتا تو آپ. اچھا اب میں نے بتا دیا فوڈ سپائلیج مطلب خوراک کا خراب ہو جانا, باسی کر دینا, اس میں فنگائی لگ دینا. یہ دیکھنے میں بات آ گئی, سمجھ میں بات آ گئی. اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ انگلش جو ہے آپ کو ہر لفظ کا معنی لفظ کا معنی چاہیے. توجہ. دوسری جو ہے ہارمفل افیکٹس آف فنگائی وہ ہے فنگائی کا سپائلیج آف فوڈ. جو فنگائی ہے وہ خوراک کو خراب کر دیتی ہے. اسٹف بائی اسٹف کا اس کے اوپر اسٹف جو کہتا ہے بائی مینی آف دی سیپروفائٹک فنگائی. بہت سی جو سیپروفائٹک فنگائی ہوتی ہے. سیپروفائٹک فنگائی کون سی ہوتی ہے جی؟ جو ڈیڈ اپنی ملاقات سے کرتی ہے فنگائی. جیسے روٹی کے اوپر روٹی پڑی رہے ہاٹ پاٹ میں, اس کے اوپر ایک فنگائی سی جم جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں چاپے پوٹ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے دھوپ لگانی چاہیے. میں کرتا ہوں اس میں روٹی اچھی رہتی ہے. بھائی روٹی کے اندر گزارانی روٹی کیسی ہے, روٹی کی بہت قدر کرنی چاہیے ہمیشہ. اچھا سیپروفائٹک فنگائی ہوتی ہے, یہ کیا کرتی ہے فنگائی ہوتی ہے سپائل فوڈ کو خراب کر دیتی ہے, فوڈ اسٹف اس کے اوپر لیئر سے جم دیتی ہے. دوسری بات پلانٹ ڈیزیز, تیسری بیماری ہارمفل افیکٹس کی پہلی بیماری کیا ہے؟ پہلی جو ہمیں اوپر ہیومن ڈیزیز کاز کرتی ہے, دوسری فوڈ سپائلیج کاز کرتی ہے, تیسری پلانٹس ڈیزیز. یہ پلانٹس ڈیزیز خراب کرتے ہیں, پلانٹس ڈیزیز خراب کرتے ہیں. جو پودے اگتے ہیں ان کو خراب, فار ایگزامپل فنگائی ڈسٹرائے, فنگائی تباہ کر دیتی ہے. مینی ایگریکلچر کا مطلب کیا ہے؟ ایگریکلچر کراپس کہتے ہیں فصلوں کو. بہت سی ایگریکلچر جو فصلیں ہوتی ہیں, ایگریکلچر میں فصلیں بہت سی فصلوں کو خراب کر دیتی ہے, فروٹس کو خراب کر دیتی ہے. آرنامنٹس کا مطلب ہے زیورات کو خراب کر دیتی ہے. زیورات بڑے رہتے ہیں ہوا میں فنگائی جم جاتی ہے, سونا خراب ہو جاتا ہے. اینڈ ادر کائنڈ آف پلانٹس, اور دوسرے کائنڈ کے پودے جو ہیں وہ بالکل خراب ہو جاتے ہیں. یہ آسان لکھا ہوا, بالکل آسان لکھا ہوا. ایگریکلچر کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ زراعت کہتے ہیں. زراعت نہیں ہوتا زراعت. جس کو اردو, بھائی میں اردو اسپیکر نہیں ہوں, تو اردو اسپیکر ہوں جو میں کوئی بھی اردو اسپیکر, میں اردو بہت اچھی بولتی ہوں. اردو میری نا بہت پیاری زبان ہے, ابھی میری مادری زبان پنجابی ہے. فنگائی ڈسٹرائے ایگریکلچر کا مطلب کیا؟ زراعت. کارڈ میں فصلیں, بہت سی زراعتی فصلیں تباہ کر دیتی ہے, فروٹ خراب ہو جاتا ہے. جیسے یہ ٹماٹر ایک جگہ پڑے رہے ہیں, فرج کے اندر تو پھپھوندی لگ جاتی ہے وائٹ کے اوپر, وہ اندر سے گل فرن ہے, وہ دوسرا کرنا سر تیسرا کر, اگر اسی کو نکال کے پھینک کے بعد تو دو کار ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. اچھا آرنامنٹس, زیورات اینڈ ادر کائنڈ آف پلانٹس. ویری گڈ. اس کے بعد جو ہے سپائلیج. سپائلیج میں نا خرابیاں پیدا کرنا, خراب کرنا چیزوں کو. سپائلیج مینی